نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 30 ربیع الاول درس میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 1500 ولادت با سعادت کا مہینہ، جو کہ اپنی پوری آب و تاب سے رحمتوں کی بارش کرتے ہوئے اور انوار تجلیات برستے ہوئے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور ہمارا بھی 25واں سال ربیع الاول کا 1 سے لے کر 30 تک اہتمام کرتے ہوئے 25 سال ہمارے بھی اس دعوت کو اور میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام کو اور اس طرح لیکچر کو کرتے ہوئے مکمل ہو گئے۔ آج کا لیکچر اس لحاظ سے نہایت اہمیت کا حامل ہے کہ ایک تو 1500 سالہ ولادت با سعادت کا مہینہ مکمل ہو رہا ہے، دوسرا 30 ربیع الاول ہے، ربیع الاول بھی مکمل ہو رہا ہے۔ شاید یہ 1500 کا ڈیجٹ جو ہماری زندگی میں آیا، اب پتہ نہیں قیامت والے دن ہی اس کی اجر اور اس کی جزا سے ہم سب بہرہور ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہمارے ممبران نے بڑی محنت کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ، بڑی جستجو کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے عشق کے ساتھ اس مہینے کو بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کیا۔ میلاد کا اہتمام ہوا، دروس کا اہتمام ہوا، صلاۃ والسلام کا اہتمام ہوا، دروس حدیث کا اہتمام ہوا، اور لنگر کا بھی اہتمام رہا۔ وہ تمام ناظمین ناظمات جنہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، میں تہ دل سے ان کا مشکور اور ممنون ہوں۔ اللہ اس کا اجر ان کو دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے، اور ادارہ فیضان القرآن کے تمام وہ ممبران وابستگان جنہوں نے اس میں دامے درمے سخنے قدمے حصہ لیا، اللہ سب کو اجر عظیم سے نوازے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ آج ہم نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، اور تم پر اپنی تمام نعمتیں پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے جس میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے، سچا دین ہے، وہ صرف اسلام ہے۔ وہ دین جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، جو تسلسل کے ساتھ اللہ رب العزت کے دعوت حق کو، الہ توحید کو، الہ کلمت الحق کو، توحید کے پرچم کو لے کر انبیاء لے کر چلتے رہے، جس کا اختتام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہوا۔ وہی دعوت میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس میں اضافت کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، بعض چیزیں پچھلی ختم کر دی گئی، بعض چیزیں نئی داخل ہو گئی، اور اس کو ایک کامل بنا کر، مکمل بنا کر اس امت کو پیش کر دیا گیا۔ ہم میں اور اہل کتاب میں تھوڑا سا فرق ہے، معمولی سا۔ سب سے پہلے ہم لیں گے موسیٰ علیہ السلام کو جو ماننے والے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام کو ماننے والے اہل کتاب یعنی یہود۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے انکار کر دیا، تو ان کی دعوت، ان کا پیغام
صرف تورات تک رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تک رہا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کو جھٹلا دیا، جبکہ اہل نصارہ یعنی عیسائیت نے، یہ بھی اہل کتاب ہے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایز اے نبی ایز اے رسول تسلیم کیا، لیکن اہل یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایز اے نبوت ایز اے رسول تسلیم نہیں کیا۔ یعنی وہ ایک نقطے پر کھڑے ہیں۔ اب یہاں آ جائے، اس کے بعد چونکہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی امت کو ایک پیغام، ایک میسیج دے کر گئے، اور وہ کیا تھا کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کی پیروی کرنی ہے۔ اب آئے مسلمان جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ صاحب و تسلیم تک سب نبیوں کو ماننے کا حکم دیا۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تمام رسولوں کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ اللہ کے برگزیدہ انبیاء تھے، اللہ کے برگزیدہ رسول تھے، اللہ کی برگزیدہ ہستیاں ہیں جو دنیا کے لیے رہنمائی کا ذریعہ تھی۔ ہم تمام کو مانتے ہیں۔ اب جب ہماری باری آئی تو اہل یہود نے جب حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا تو وہ ہمیں کیسے مانیں گے؟ عیسائیوں نے ہمیں نہیں مانا، بس یہ یاد رکھیے گا، اور ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سب سے بڑا اختلاف یہ ہے، باقی ان کے اندر ایک غلب آ گیا شرک کا، تثلیث کا، اور اس نوعیت کے اندر وہ غلب ہے۔ اگر وہ توحید میں صرف اللہ کو ایک مانے، نبی اور رسول کو صرف رسول اور نبی مانے تو وہ اہل کتاب کہلائیں گے، لیکن اگر وہ اللہ کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں گے تو پھر وہ اہل کتاب نہیں رہیں گے۔ اب آجیے، جو دین اللہ تعالیٰ نے پسند فرما لیا وہ دین اسلام ہے، اور تمام جو نعمتیں تھیں وہ آج کے دن مکمل کر دی گئی۔ اب دین کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں۔ قرآن ہے تو وہ 6666 آیات میں مکمل ہے۔ حضور کی ذات ہے تو وہ آپ کی ذات سراپائے نور، سراپائے بشر، مکمل اور اکمل ذات ہے۔ توحید ہے تو مکمل اور اکمل توحید ہے۔ اب کوئی چیز ایسی نہیں جو ادھوری ہے، جو نامکمل ہے، جس کے بارے میں مزید وضاحت کی ضرورت ہے۔ اب ہم نے قرآن ہی کے اندر غوطہ زن ہونا ہے، احادیث کے اندر ہی غوطہ زن ہونا ہے، رسول کریم سب سے اسوہ حسنہ کو ہم نے اپنانا ہے۔ بس اب ہماری زندگی ہے، اور ہم نے ان تعلیمات کو لے کر اگلی نسلوں کو ٹرانسفر کرنی ہے، ان پیغامات کو لے کر اگلی نسلوں کو بچانا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، میرا پیغام ان تک پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں، وہ ان تک پہنچا دے وہ جو وہاں موجود نہیں۔ حتیٰ کہ صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس پیغام کو سنا اور لے کر شرق و غرب میں پھیل گئے، شمال و جنوب میں پھیل گئے۔ آج بھی الحمدللہ تعالیٰ دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں اسلام نہ پہنچا ہو۔ یہ اسلام کی کاملیت کی دلیل ہے، اکملیت کی دلیل ہے، اور اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی دلیل ہے، آخری رسول ہونے کی دلیل ہے، اور یہ دلیل قائم دائم رہے گی، قیامت تک قائم دائم رہے گی، اور یہی دین اسلام رہے گا۔ خود خدا نے فرمایا، والذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ کوئی مانے یا نہ مانے، اس کے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے۔ پھر دوسری جگہ فرمایا، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، بے شک کافروں کو اس بارے میں کتنی ہی کراہت کیوں نہ ہو، دین مصطفیٰ ہی غلبہ حاصل کرے گا، سچائی اسی کی قائم دائم رہے گی، یہی تمام ادیان پر، اور یہی نجات کا ذریعہ ہوگا، یہی دنیا میں اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اور دنیا اور آخرت جتنی بھی ترقی کر لے، عروج کر لے، جب بھی کسی نے امن کو تلاش کرنا ہوا، جب بھی کسی نے محبت کو تلاش کرنا ہوا، جب بھی کسی نے بھائی چارے کو تلاش کرنا ہوگا،
تو وہ صرف دین اسلام کے دامن میں ہی آنا پڑے گا، دین اسلام کی پناہ میں ہی آنا پڑے گا۔ یہیں سے اس کو بھائی چارہ بھی ملے گا، امن بھی ملے گا، سکون بھی ملے گا، راحت بھی ملے گی، قرار بھی ملے گا، اور یہی دنیا کو امن کا پیغام دے بھی رہا ہے۔ اس کے ذریعے دنیا میں امن قائم ہوگا، یہی علاقوں کو امن کا پیغام دے بھی رہا ہے، اسی سے علاقوں میں امن کا پیغام آئے گا، یہی ملکوں کو بھی امن کا پیغام دے بھی رہا ہے۔ یہ دین ہی بالآخر پوری دنیا کے اندر ایک امن کا نظام قائم کرنے میں کامیاب ہوگا۔ اگرچہ سینکڑوں سال مسلمانوں کی حکومت رہی، جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومت رہی، مسلمانوں نے وہاں پر امن قائم کیا اور امن کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، بھائی چارہ قائم کیا اور بھائی چارے کا پیغام پہنچایا۔ تو دوستان محترم، ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اسلام قبول کرنا نہیں پڑ رہا، ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہم پیدائشی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو اس پر شکرانہ ادا کریں، اس پر اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں کروڑ مرتبہ شکر ادا کریں کہ اے اللہ، تو نے ہمیں حضور کا امتی پیدا کیا ہے، تو نے ہمیں حضور علیہ السلام کا نام لیوا پیدا کیا ہے، اور ہم توحید پرست ہیں، تجھے ہم ایک مانتے ہیں، تجھے ہم یکتا مانتے ہیں، تمہیں ہم واحد مانتے ہیں، تمہیں ہم احد مانتے ہیں، ہم تمہیں الصمد مانتے ہیں۔ تو یہ تیری شان ہے، اور تو نے جو اپنے رسول کو بھیجا، ہم اس کو احمد، اس کو محمد، اس کو محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانتے ہیں، اور قرآن کو تیری کتاب مانتے ہیں، تیرا کلام مانتے ہیں۔ اللہ کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا ہوا قرآن کریم، قرآن مجید، یہ ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، یہ ہماری زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ یقیناً الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔